اب یہ جو پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین کی طرف سے احتجاج کی کال دی گئی ہے، اس کے لیے پی ٹی آئی کتنا تیار ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ سوابی میں جو آپ لوگوں نے جلسہ کیا تھا، پھر اس کو جرگے کا نام دیا، پھر اس میں بھی کوئی بہت زیادہ اسٹرینتھ شو نہیں ہو سکی، بڑے مسائل کا سامنا رہا پی ٹی آئی کو وہاں پر بھی۔ تو اب کس حد تک تیار ہو کر میدان میں اترے گی پی ٹی آئی؟ شکریہ ثنا بی بی اپنے شو پہ بلانے کا بھی جی، اور آپ نے جو کویسچن پوچھا ہے تو سمپل بٹ اس میں بہت ڈیپتھ ہے. اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کو کوشش کروں گی بریفلی. 3 پہلو ہیں اس کے. پہلا پہلو تو یہ ہے کہ جو ہماری ایک سسٹینڈ احتجاج کی کال آ چکی ہے، وہ خان صاحب کی بہن نے آج جیل سے بتایا. ڈیٹیلز میرے پاس بھی نہیں ہے. ابھی ہماری جو پارلیمنٹری پارٹی ہے اس کی میٹنگ ہوگی، اس پہ یہ بات ڈسکس ہوگی. دوسری بات دیکھیے، ہمارے ورکرز پچھلے کچھ مہینوں سے، جب سے یہ جلسے اور احتجاج کا سلسلہ سٹارٹ ہوا تھا، وہ ایجی تھے. وہ ان کو اس بات پہ تب چڑھتی تھی کہ ہم لاہور کیوں جا رہے ہیں، سنجانی کیوں جا رہے ہیں، اسلام آباد کیوں جا رہے ہیں، ڈی چوک کیوں جا رہے ہیں، ہمیں ڈیالہ جانا چاہیے جہاں خان صاحب ہے. تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ شاید اسمارٹ ڈیسیجن نہ ہو، بٹ وہ ایموشنل چارجڈ اپ ورکر کی ڈیمانڈ ہے. اب آپ ایک حد تک ہی ورکر کو کہہ سکتے ہو کہ آگے ماتا. اور ہمارے ورکر میں اور باقی پارٹی کی ورکر میں یہ نہیں کہ وہ زیادہ مالدار ہیں، ہمارے زیادہ غریب ہیں، یا ہمارے زیادہ بہادر ہیں وہ کم بہادر ہیں. سیاسی ورکر تمام قابل عزت ہوتے ہیں، لیکن ہمارے ورکر پہ جو پچھلے 2-2.5 سال سے ظلم کیا گیا ہے، ان کو یہی فکر ہے کہ ہمارے خان کے ساتھ یہ نہ ہو. تو ورکر کی جو سوچ ہے، جو اس کی فکر ہے، اس کی عزت کرنی ہوگی. تیسری بات، پریپیئر کرنا. جس طرح میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ بتائی دیا، میرے اپنے حلقے کے لوگ جب ہم جا رہے تھے 8 ستمبر کے جلسے کے لیے سنجانی میں، انہوں نے ایک بہت بڑا یہاں پہ مجمع کیا تھا میرے حلقے میں. ان لوگوں نے بھی یہی کہا کہ اب ایم این ایم پی نکلتے نہیں نکلتا، ہم نکلیں گے. سو کلیئرلی اب یہ عوام کی اور خان کی ایک ہی آواز ہو چکی ہے. رہی بات پریپریشنز کی، دیٹ از نیور این ایشو. دھرنا کہاں کریں گے، کیسے کریں گے، وہ فائنل کرنا پڑے گا. اگر ہمارا ایک ایسی جگہ ہوتا ہے جہاں پہ اریسٹ کا خطرہ کم ہو تو نیچرلی وہ بہتر ہوگا. اگر ہمارا پنجاب گئی ہوتا ہے تو ہمیں پتہ ہے فستیت کس کی ہوگی، کس قسم کی ہوگی. سندھ میں تو ماشاءاللہ 6 مہینے سے کوئی عدالت اجازت ہی نہیں دیتی ہے پروٹیسٹ کے لیے، کیونکہ جہاں پی ٹی آئی پروٹیسٹ کرے گی وہاں نے ضرور آنا ہوتا ہے. جس طرح میں نے آپ ہی کے ساتھ ایک دفعہ بات کی تھی، وہ کچھ زیادہ ہی مشہور ہوگی. میں نے کہا تھا کہ جہاں جہاں وسائل ہوتے ہیں، معدنیات ہوتے ہیں، وہاں اب اسی طرح ریڈار کی طرح کہ جہاں پی ٹی آئی ہوتی ہے وہاں بھی پہنچ جاتا ہے. سو آئی تھنک یہ بہانے ہیں، ہیلے ہیں، کیونکہ اب جو آپ کی اکنامک سچویشن ہے وہ انسسٹینیبل ہو گئی ہے. آپ کی کیا، میری بھی ہو گئی ہے. ہم سب متوسط طبقے میں اپنے آپ کو ڈالتے ہیں. بٹ اس پہ ایک اور اگر آپ کا سوال ہوگا میں آپ کو فائنینشیل سچویشن پہ بتاؤں گی. لیکن اب وہ آپ کو پتہ ہے، مجھے پتہ ہے، آپ نے منسٹر اورنگزیب صاحب کی باتیں سن لی ہوں گی، بٹ دیٹس اے ڈفرنٹ کوسچن. یہ بھی فرمائیے گا کہ سی ایم خیبر پختونخوا یہ کہہ چکے ہیں کہ جب تک مطالبات پورے نہیں کیے گئے تب تک یہ احتجاج ختم نہیں کیا جائے گا. تو اب یہ کس نوعیت کا احتجاج ہوگا؟ کیا دھرنا دیں گے یا پھر یہ کہ علامتی احتجاج ہوگا؟ کس طریقے سے اس کو آپ پورا آپریٹ کریں گے؟ جی بالکل. دیکھیے، کیونکہ آج علیمہ خان صاحبہ نے صرف خان صاحب کا میسج ہم تک پہنچایا کہ آپ لوگ سسٹینڈ یا ایک لمبے دھرنے کے لیے، ایک پرامن دھرنے کے لیے تیار ہو جائیں. آپ کو پتہ ہے سردی بھی ہے، بارشیں بھی شروع ہونے والی ہے. تو جہاں پہ بھی بیٹھیں گے، چاہے وہ ڈی چوک ہو، چاہے وہ کے پی ہو، سوائے سندھ کے پنجاب کا جو بھی حصہ ہو، ٹھنڈ تو وہاں ٹھیک ٹھاک ہونی ہے. تو ہم نے ورکرز کا بھی دیکھنا ہے، ان کو ہم نے ٹھنڈ سے مارنا نہیں ہے. جیلوں میں یہ لوگ لے کے جاتے ہیں ہمارے بیچارے ورکرز کو. ڈرتا شکر ہے کوئی بھی نہیں ہے. یہ جو بھی کرتے ہیں ہم اسے اور ڈبل اسٹرائک مل جاتی ہے. اب ڈی چوک ہو یا سوابی ہو یا کراچی ہو، وہ دیکھی جائے گی، یا مینار پاکستان ہو. صحیح. بٹ آئی ڈونٹ تھنک اس سے زیادہ کوئی کمپلیکیٹڈ ایشو ہے اس وقت. اس بات میں کلیئرٹی آ چکی ہے. یہ فرمائیے گا کہ اب ایک اور مسئلہ جو کہ درپیش ہے خیبر پختونخوا میں، وہ اختلافات کا بھی ہے. خود کارکنان اور گنڈا پور صاحب کے درمیان بھی کئی باتوں کے اوپر تلخ کلامی ہو چکی ہے، اور کارکنان اس پر احتجاج بھی کر رہے ہیں کہ وہ مختلف جگہوں پر لیڈ کر رہے ہوتے ہیں لیکن لیڈنگ پوزیشن سے غائب ہو جاتے ہیں. تو اب یہ مسئلہ کہاں تک پہنچا ہے کہ جو ناراضگی کارکنوں میں بڑھ رہی ہے، تو آپ احتجاج میں پھر کارکنان کو کیسے لا سکیں گے اپنے ساتھ؟ دیکھیے، وہ پشتو میں ہماری اپنی ایک بات تو ہوتی ہے کہ خوچا اخروٹ نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا. لڑنا لڑانا کچھ ہماری نیچر ہے، کچھ ہمارے خون میں. کچھ 77 سال سے بہت ہم نے ظلم برداشت کی اپنی معدنیات کے لیے. تو کچھ نیچر کا بھی فرق ہوتا ہے. ایک ماں سے پوچھ لیں، 3 بیٹے ہوں گے، تینوں ڈفرنٹ ہوں گے. ہم سب پاکستان کی ڈفرنٹ بیٹے بیٹیاں ہیں، چاہے پنجابی ہو، چاہے سندھی ہو، چاہے بلوچی ہو، لیکن نیچر سب کی ڈفرنٹ ہے. تو اگر آپ کے پی کی ورکر سے کہیں گے کہ جی سمجھوتا کر لو، وہ تو بیچارہ اس کی ہوا نکل گئی نا. ہم نے ہمیشہ ایک ڈیموکریٹک پروسیس رکھا ہے اپنے صوبے میں. آپ دیکھ لیجئے گا، ہمارے یہاں پہ ووٹ کبھی بھی برادری کی بیسس پہ زندگی میں نہیں ہوا. چاہے وہ اے ایم پی ہو، چاہے جے بالکل. یو آئی ایف ہو، چاہے پیپل ہو. یہ واحد دفعہ ہوا ہے کہ تیسری دفعہ کوئی پروونشل گورنمنٹ آ رہی ہے. ورنہ کے پی کی 40-50 سال کی ہسٹری اٹھا لیں، کبھی نہیں ہوا. ایک پارٹی سیکنڈ کبھی ٹائم 2 کبھی ہے. دفعہ نہیں آئی جب پرفارمنس بالکل. نہیں کرتی. رائٹ. اچھا، سو اپنے لیڈر سے پوچھنا، یہ تو ہمارا
قومی بھی جذبہ ہے کہ ہم اب جرگے بھی اس لیے کرتے ہیں کہ ہم نے پوچھنا ہے. ہوں لیڈرز ہم آپ کو بناتے ہیں, آپ ہمارے اوپر ہیں, بٹ ہمیں تمیز سے, عزت سے سوال جواب کی اجازت ہے. دوسری بات یہ خان کے ورکرز ہیں, میرے ورکرز تو نہیں ہے نا کہ سوال نہیں پوچھیں گے. کیوں نہیں پوچھیں گے؟ یہ خان کے ورکرز ہم کو ہر حق ہے. ٹھیک ہے, غصہ اچھی چیز نہیں ہے, بٹ جو جیل سے آئے 750 بندہ مارے کھا کے آئے, بےزتی کھا کے آئے, تو اگر اس کا موڈ ذرا آف ہو جاتا ہے تو خیر ہے. میں تو اس بات کو خوش ہوں کہ علی امین نے تحمل کا نظریہ دکھایا. وہ سی ایم ہاؤس میں کمپلین کر رہے تھے, ان کے گھر میں ان اوے جا کے, تو یہ بھی اچھی چیز ہے کہ انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا. دیکھیں ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر پائیں گے تو ملک کیسے ٹھیک کریں گے؟ بار بار یہ کہتے ہیں صلح کرو صلح کرو. تو اگر مریم بلاول سے صبح صلح کرنی ہے تو اپنے صوبے میں اپنے لوگوں سے نہیں کرنی, اپنی پارٹی سے نہیں کرنی. ہمیں خان صاحب نے یہ سبق دیا تھا. مجھے یاد ہے جب یہ بہت میری فیمس اسٹوری اس لیے کہ دس از دی بگیسٹ اسٹوری آئی کین ٹیل یو. خان صاحب پاکستان کے پرائم منسٹر تھے اور بہت تگڑے پرائم منسٹر تھے, اور ہم سب رس کے ناراض ہو کے, جو ماسیاں ناراض ہو جاتی ہیں, ہم خان صاحب کے ساتھ کی میٹنگ کی کہ ہمیں ایکسپلینیشن چاہیے کہ وائی واز اسد عمر ریمووڈ ایز دی فائنانس منسٹر. ہمیں اسد صاحب پسند تھے, اچھے منسٹر تھے, اینڈ خان صاحب نے ہم سب کے, میں نے اس کو اسپیس دی, سینیٹرز کو اسپیس دیا, ہمیں بلایا بٹھایا اسمبلی میں, نہیں ٹولڈ اس کہ لسن دی بک اسٹاپس ود می. میرا منسٹر تھا, میرا رائٹ ہینڈ ہے, لیکن جو میری مرضی ہوگی وہی ہوگا. میں آپ کو ریزنس بتاتا ہوں. تو جو عمران خان سے ہم پوچھ سکتے ہیں تو مجھ سے کیوں نہیں پوچھا جاتا, دوسرے سے کیوں نہیں پوچھا جاتا؟